السلام علیکم۔ خبر ٹی وی کے تمام خواتین و حضرات، آپ کو میرے دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ تو بڑھتے اپنے آج کے موضوع کی طرف۔ بڑی خرابی ہے اس شخص کی جو پیٹھ پیچھے دوسروں پر عیب لگانے والا اور منہ پر تانے دینے کا عادی ہو، جس نے مال اکٹھا کیا ہو اور اسے گنتا رہتا ہو۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا، ہرگز نہیں۔ اس کو تو ایسی جگہ میں پھینکا جائے گا جو چورا چورا کرنے والی ہے، اور تمہیں کیا معلوم وہ چورا چورا کرنے والی چیز کیا ہے؟ اللہ پاک کی سلگائی ہوئی آگ جو دلوں تک جا پہنچے گی، یقین جانو وہ ان پر بند کر دی جائے گی، جبکہ وہ آگ کے لمبے چوڑے ستونوں میں گرے ہوئے ہوں گے۔ ویل کے معنی ہے بربادی، بڑی خرابی اور عذاب کے ہیں۔ نیز جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ویل ہے، یعنی جو حضرات 3 گناہوں غیبت کرنے، طعنہ دینے اور ناحق مال جمع کرنے میں مبتلا ہیں، انہیں جہنم کی ویل نامی وادی میں ڈالا جائے گا۔ سورۃ الماعون میں مذکور ہے کہ نمازوں میں کوتاہی کرنے والوں کو بھی جہنم کی اسی وادی میں ڈالا جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ ہمزہ اور لمزہ مبالغہ کے صیغے ہیں۔ ہمزہ کے معنی اشارہ بازی کرنے کے ہیں اور لمزہ کے معنی عیب لگانے یا طعنہ دینے کے ہیں۔ کسی شخص کا مذاق اڑانا، کسی کا عیب نکالنا، کسی کے پیٹھ پیچھے برائی کرنا یعنی غیبت کرنا، اس طرح کسی کو طعنہ دینا، کسی کو ذلیل کرنا اور برا بھلا کہنا، یہ ساری شکلیں اس آیت کے تحت داخل ہیں، اور یہ سب سے گناہ کبیرہ ہیں جن سے بچنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ ان گناہوں میں مبتلا ہونے والے لوگوں کو جہنم میں سخت سزا اور عذاب دی جائے گی اگر موت سے قبل حقیقی توبہ نہیں کی۔ غرض یہ کہ اللہ کے بندوں میں بدترین لوگ وہ ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں اور دوستوں اور رشتہ داروں کے درمیان جھگڑا کراتے ہیں، شریفوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں اور بے گناہ لوگوں کے عیب تلاش کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الحجرات آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑا رہے ہیں وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسرے عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑا رہی ہوں وہ خود ان سے بہتر ہوں۔ اور تم ایک دوسرے کو طعنہ نہ دیا کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو۔ ایمان لانے کے بعد گناہ کرنا بہت بری بات ہے، اور جو لوگ ان باتوں سے باز نہ آئے تو وہ ظالم لوگ ہیں۔ اس آیت میں ہمیں غیبت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں سمجھیں کہ غیبت کیا چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی اس چیز کا ذکر کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہو۔ کہا گیا، اگر وہ چیزیں اس میں موجود ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ چیز اس کے اندر ہو تو تم نے غیبت کی، اور اگر نہ ہو تو وہ بہتان ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ غیبت کا مطلب ہے ایک دوسرے لوگوں کے سامنے کسی کی برائی اور کوتاہی کا ذکر کیا جائے جس سے وہ برا سمجھے، اور اگر اس کی طرف ایسی باتیں منسوب کی جائیں جو اس کے اندر موجود ہی نہیں ہے تو وہ بہتان ہے۔ کسی مسلمان بھائی کی کسی کے سامنے برائی بیان کرنا یعنی غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ بھلا کون ایسا ہوگا جو اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے غیبت سے بچنے کا حکم دیا ہے اور اس سے نفرت دلائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ نہیں، تم کو اس سے گھن آئے گی۔ معراج کے سفر کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ کے مشاہدہ کے ساتھ مختلف گناہ گاروں کے احوال بھی دکھائے گئے، جن میں سے ایک گناہ گار کے احوال پیش کرتی ہوں تاکہ اس گناہ غیبت سے ہم خود کو بھی بچائیں اور دوسروں کو بھی بچنے کی ترغیب دیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی، میں ایسے لوگوں پر گزرا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہرے اور سینوں کو چھیل رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھاتے ہیں، یعنی ان کی غیبت کرتے ہیں اور ان کی بے آبروئی کرنے میں پڑے رہتے ہیں۔
جو ناحق طریقے سے مال حاصل کر کے گن گن کر رکھتا ہو۔ دیگر آیات قرآنیہ اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوتا ہے کہ مال کا جمع کرنا گناہ نہیں ہے، بلکہ مال اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے، جس کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن شریعت اسلامیہ نے ہر شخص کو مکلف بنایا ہے کہ وہ صرف جائز اور حلال طریقے سے ہی مال کمائے، کیونکہ کل قیامت کے دن ہر شخص کو مال کے متعلق اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہوگا کہ کہاں سے کمایا، یعنی وسائل کیا تھے، اور کہاں خرچ کیا، یعنی مال سے متعلق حقوق العباد یا حقوق اللہ میں کوئی کوتاہی تو نہیں کی۔ غرض یہ کہ حصول مال کے لیے کوشش اور جستجو کرنا، نیز مستقبل کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مال جمع کرنا مذموم نہیں ہے، اگر مال کو جائز وسائل سے حاصل کیا جا رہا ہے اور حقوق کی ادائیگی مکمل کی جا رہی ہے۔ مال کی محبت میں وہ اس طرح محمق ہو گیا کہ وہ آخرت کو بھول گیا، اور اس کے اعمال سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں گا، حالانکہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ حکومت اللہ ہی کی ہے اور اسی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ انسان جہاں بھی ہوگا ایک نہ ایک دن موت اسے جا پکڑے گی، چاہے وہ مضبوط قانون میں ہی کیوں نہ رہ رہا ہو۔ ہر شخص کا مرنا یقینی ہے، لیکن موت کا وقت اور جگہ سوائے اللہ کی ذات کے کسی بشر کو معلوم نہیں، چنانچہ بعض بچپن میں تو بعض شباب میں اور بعض اڈھیر عمر میں، جبکہ باقی بڑھاپے میں دائی اجل کو لبیک کہہ دیتے ہیں۔ بعض صحت مند تندرست نوجوان سواری پر سوار ہوتے ہیں، لیکن انہیں نہیں معلوم کہ وہ موت کی سواری پر سوار ہو چکے ہیں، لہٰذا ہمیں توبہ کر کے نیک اعمال کی طرف سبقت کرنی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 امور سے قبل 5 امور سے فائدہ اٹھایا جائے، بڑھاپا آنے سے قبل جوانی سے، مرنے سے قبل زندگی سے، کام آنے سے قبل خالی وقت سے، غربت آنے سے قبل مال سے، بیماریاں آنے سے قبل صحت سے۔ ہرگز نہیں، اس کو تو ایسی جگہ میں پھینکا جائے گا جو چورا چورا کرنے والی ہے۔ الحطمہ، یہ بھی مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی چورا چورا کر دینے والی۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ سوال اس کی ہولناکی بیان کرنے کے لیے ہے کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ اس پوری کائنات کے پیدا کرنے والے کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ جہنم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اسی طرح فرمان الہی ہے، نہ تو ان کا کام تمام کیا جائے گا کہ وہ مر ہی جائیں، اور نہ ان سے جہنم کا عذاب ہلکا کیا جائے گا، یعنی جہنم میں نہ موت آئے گی اور نہ ہی عذاب کم کیا جائے گا۔ قرآن کریم کی متعدد آیات میں مذکور ہے کہ جہنمیوں کو غذا کھولتا ہوا پانی، کانٹوں والا کھانا، گلے میں اٹکنے والا کھانا، زخموں کے دھون اور پیت، پگھلا ہوا تانبا وغیرہ ہے، یعنی انتہائی تکلیف دہ چیزیں ہی جہنمیوں کو کھانے اور پینے کے لیے دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جب ایک دفعہ ان کی کھال جل چکی ہوگی تو ہم اس کی جگہ دوسری نئی کھال پیدا کر دیں گے تاکہ عذاب چکھتے ہی رہیں۔ اسی طرح فرمان الہی ہے، دوزخیوں کو مارنے کے لیے لوہے کا گرز ایک قسم کا ہتھیار ہے۔ وہ لوگ جب بھی جہنم کی گھٹن سے نکلنا چاہیں گے پھر اسی میں دھکیل دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ جلنے کا عذاب چکھتے رہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم کو 1000 سال تک دھونکا گیا تو اس کی آنکھ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک دھونکا گیا تو اس کی آنکھ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک دھونکا گیا تو اس کی آنکھ سیاہ ہو گئی، چنانچہ جہنم اب سیاہ اندھیرے والی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنمیوں میں سب سے ہلکا عذاب اس شخص پر ہوگا جس کی دونوں جوتیاں اور تسمے آگ کے ہوں گے، جن کی وجہ سے ہانڈی کی طرح اس کا دماغ کھولتا ہوگا۔ وہ سمجھے گا کہ مجھے ہی سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ اس کو سب سے کم عذاب ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔